مولانا حسین احمد فرماتے ہیں دیا کیا ہوتی ہے؟ اب دیتا ہوں جب تک حسین احمد کے جسم میں جان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، یہ فتویٰ دیتا رہوں گا، انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور بزم شان مصطفیٰ کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کے کردار پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے ان معروضاتوں کو اپنے دل کے کانوں سے سنو گے۔ سامعین محترم، میں جب تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو صحابہ کے خون کے بعد اس دین کی خاطر علماء دیوبند کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ علماء دیوبند نے اس دین کی خاطر محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی۔ جب علماء دیوبند کو پھانسی پر لٹکایا گیا، ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، وہ انگریز کا دور تھا، ملک غیروں کا تھا، ہر شخص عہدے کا طلبگار تھا، اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا، قرآن کے نسخے مٹائے جا رہے تھے۔ اس وقت کا دشمن سب سے بڑا انگریز تھا۔ سامعین محترم، علماء دیوبند کو سمجھنا ہو تو حسین احمد مدنی کو پڑھ کے دیکھو۔ حسین احمد مدنی انگریز جج کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ انگریز جج پوچھتا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ توجہ، انگریز کی عدالت میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں۔ انگریز جج پوچھتا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد فرماتے ہیں دیا کیا ہوتی ہے؟ اب دیتا ہوں جب تک حسین احمد کے جسم میں جان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، یہ فتویٰ دیتا رہوں گا، انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر قدموں میں گر پڑے، حضرت بیان بدل دو، فرمانے لگے جوہر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ خیر ذرا خیر، بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج کہتا ہے آپ کو پتا ہے ایسی بغاوت والی تقریر کی کیا سزا ہے؟ فرمانے لگے تم بتاؤ۔ کہتا ہے میرے قلم میں بڑی قوت ہے، ایسی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی بریف کیس کھول کر اس میں سفید کپڑا نکال کر انگریز جج کی عدالت میں لہرا کر فرمانے لگے او انگریز جج تجھے علم ہونا چاہیے، جب حسین احمد مدنی دیوبند سے آ رہا تھا کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اور آگے سناتا ہوں، مولانا لاہوری کو برف کے دو بلاکوں کے بیچ میں رکھا گیا، ایک بلاک ادھر ایک بلاک ادھر، بیچ میں مولانا لاہوری، سردی کا موسم، جسم ٹھنڈا ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھا کر سائڈ میں رکھا گیا، ہوش آیا، پوچھتا انگریز اب جلوس کرو گے، اب جلوس نکالو گے، اب جلسے کرو گے، اب جلوس کی قیادت کرو گے، دیوبندیو فخر کرو۔ مولانا لاہوری کہنے لگے او انگریز جج میرا جسم ٹھنڈا ہوا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ عزیزان من، تنقید کرتے علماء دیوبند کے، بکواس کرتے علماء دیوبند کے بارے میں، تبرے کرتے علماء دیوبند کے۔ تمہیں پتہ ہے علماء دیوبند کس کا نام تھا؟ علماء دیوبند لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کا نام نہیں ہے، علماء دیوبند تیجے کھانے والوں کا نام نہیں ہے، علماء دیوبند لوگوں کی چاکری کرنے والوں کا نام نہیں ہے، علماء دیوبند 10 جمعرات 40 میں کھانے والوں کا نام نہیں ہے، علماء دیوبند سر جھکانے والوں کا نام نہیں ہے۔ پھر
کا نام ہے دیوبندیوں فخر کرو، علماء دیوبند نبی کے دین کے ورثہ کا نام ہے، علماء دیوبند نبی کے دین کے محافظوں کا نام ہے، علماء دیوبند صحابہ کے دفاع کا نام ہے، علماء دیوبند ابو بکر کی صداقت کا نام ہے، علماء دیوبند عمر کی عداوت کا نام ہے، علماء دیوبند عثمان کی صحابت کا نام ہے، علماء دیوبند حیدر کی شجاعت کا نام ہے، دیوبند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا نام ہے، دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کی جدوجہد کا نام ہے، دیوبند مولانا انور شاہ کشمیری کے علم کا نام ہے، دیوبند مولانا عطا شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے، دیوبند امام ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، دیوبند امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، دیوبند مولانا عبید اللہ سندھی کی جدوجہد کا نام ہے، علماء دیوبند مولانا حق نواز کی شہادت کا نام ہے، علماء دیوبند مولانا فضل الرحمان کی بصیرت کا نام ہے۔ ہم روک رہے ہیں اس باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ ہماری نائی بلا ہوئی کروں میں تیری بیان اے جامع تجوید القرآن۔